إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت صدق الله العظيم۔ میرا عزیز بھائیوں، مختصر سے وقت میں مختصر سی باتیں کہنی ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات کہی جائے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث شریف بیان کر رہا ہوں جس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدسہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے ایک آدمی کو دور سے آتے ہوئے دیکھا۔ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے ایک آدمی کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، اور جو وہ قریب ہوتا گیا ہماری نظریں اس کے اوپر جمتی چلی گئی، لیکن دیکھنے میں وہ کوئی اجنبی معلوم نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی سفر کے کوئی آثار ان کے اوپر ظاہر تھے، یعنی ان کے کپڑے نہایت ہی بالکل سفید تھے اور بال بالکل کالے تھے۔ دیکھنے میں کوئی مسافر معلوم نہیں ہو رہا تھا، سفر کے کوئی آثار ان کے چہرے پر نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ اس زمانے کے اندر کوئی گاڑی، کوئی ریل، ہوائی جہاز نہیں تھے سواری کے لیے، گھوڑوں کا انتظام تھا، اونٹ تھے اور پیدل چلا کرتے تھے لوگ، تو گرد و غبار انسان کے کپڑوں پر اور بالوں پر لگ جایا کرتا تھا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایسا تھا کہ اس کے کپڑے نہایت ہی بالکل سفید تھے اور اس کے بال نہایت ہی بالکل کالے تھے، اور سفر کے کوئی آثار ان کے اوپر ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ وہ اجنبی شخص آتا ہے اور صفوں کو درمیان سے نکلتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، اور اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں سے ملا لیتا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے رانوں کے اوپر رکھتا ہے۔ تو صحابہ بڑے تعجب ہوئے، کون انسان ہے کہ اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا؟ اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر کے بیٹھ گیا اور اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں سے ملا لیا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے رانوں کے اوپر رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا، مل اسلام، سب سے پہلے اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ اس اجنبی نے سب سے پہلے اسلام کے بارے میں سوال کیا، یا محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا چیز ہے؟ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اسلام کہتے ہیں اس چیز کو کہ انسان اپنے آپ کو کسی کے تابع داری میں دے دینا، کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ اسلام اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے تابع داری میں آ جائے وہ انسان، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اسلام نام ہے اس چیز کا تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور دوسرا جواب فرمایا کہ سنو، جب انسان اس چیز کا اقرار کر لیتا ہے
تو اس کے اوپر دوسری چیز جو عائد ہوتی ہے، آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرنا، نماز پڑھنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا مال تم کو دیا ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا یہ چیز اسلام ہے۔ تو اس اجنبی نے کہا بلا یا شک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بالکل سچ فرمایا، آپ نے جو کچھ اسلام کے بارے میں بتایا بالکل سچ ہے، اسلام کہتے ہی اسی کو ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے اس جواب سے بڑے تعجب میں ہوئے کہ یہ شخص کیسا اجنبی شخص ہے کہ سوال بھی کرتا ہے پھر خود اس کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس کے بارے میں جانتا ہے، اس سوال کے بارے میں جانتا ہے، لیکن تصدیق بھی کر رہا ہے اس کی۔ تو دوسرا سوال اس اجنبی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کیا مل ایمان، کہ مجھ کو ایمان کے بارے میں بتلائیے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو نے نہیں پڑھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ایمان نام ہے غیب کی چیزوں پر ایمان رکھنے کا، کہ غیب کی چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ اللہ پر ایک ہے، اس پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا اور قبر پر اور جنت پر ایمان لانا کہ اس تمام چیز برحق ہیں، یہ سب کچھ ہونے والی ہیں، اس پر ایمان رکھنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو اس اجنبی نے جواب میں کہا صدقتا، آپ نے بالکل سچ فرمایا، ایمان کہتے ہی اسی کو ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال کے جواب میں بڑے تعجب میں ہوئے کہ کیسے انسان ہے کہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ تو انہوں نے پھر تیسرا سوال کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل احسان ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے، احسان کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں احسان تو کہتے ہیں اسی کو کہ کسی کے اوپر کوئی احسان کرنا، کسی کا کوئی کام کر دینا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں میں اپنے نبی پر، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا کہ احسان یہ چیز ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تیری عبادت کے اندر اتنا اخلاص ہو، اتنا خشوع خضوع ہو کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ تیرا ایمان اتنا کمزور ہے، اگر تیرے سے یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اتنا تصور کر لے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ آج ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم فلم کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ ہم دوسرے گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور ہر جگہ انسان کو دیکھ رہا ہے۔ ایک انسان کے سامنے اس کا باپ ہے، لیکن باپ کے سامنے گناہ نہیں کر سکتا، باپ کا ڈر ہے۔ لیکن جس نے تمام انسان کو پیدا کیا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، اگر کسی انسان کے اندر اللہ کے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان سارے گناہ کو چھوڑ دے گا۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، تو ان بزرگ نے دوسرے دن ہی ان کو بیعت کر لیا۔ تو جو وہ بزرگ تھے ان کے پاس اور بہت سے ان کے مریدین تھے، جو پرانے مریدین تھے، انہوں نے اشکال کیا کہ حضرت ہم تو آپ کی خدمت سے اتنے سالوں سے ہیں، لیکن آپ نے کبھی شفقت کی محبت ہماری طرف نہیں دیکھا اور آپ نے انہیں 2 دن میں ہی خلافت دے دی۔ تو فرمایا کہ اس کا جواب میں کسی موقع پر تم کو دوں گا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد مہمان آئے، تو حضرت نے تمام مریدین کو بلایا اور اس نوجوان کو بھی بلایا، اور بلانے کے بعد کہا ان کے ہاتھ میں ایک مرغی دی
اور ایک چھری دی ایک ہاتھ میں، اور کہا کہ تم اس مرغی کو ایسی جگہ پر ذبح کر کے لے کے آؤ جہاں پر کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اب تمام چھری لے کر کے مرغی کو لے کر کے چلے گئے، کوئی درخت کے پیچھے، کوئی کونے میں، کوئی دیوار کے پیچھے مرغی کو ذبح کر کر کے لے آئے۔ لیکن وہ نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان مرغی کو یوں ہی لا رہا، اس نے اس کو ذبح نہیں کیا ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کیا ہوا، تم ذبح کر کے کیوں نہیں لائے؟ کہا کہ حضرت آپ نے تو قید لگا دی تھی کہ آپ مرغی کو ایسی جگہ پر ذبح کر کے لانا جہاں پر کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ کہ حضرت میں جہاں بھی گیا، جس جگہ بھی گیا، میرا رب مجھے ہر جگہ دیکھ رہا تھا۔ تو ایمان نام ہے، احسان نام ہے اس چیز کا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت طاری نہیں ہے تمہارے اندر تو تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس اجنبی نے چوتھا سوال یہ کیا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ جو سوال کر رہا ہے، جو جواب دے رہا وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، کہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس لیے فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اور کل انسان کیا کرے گا، اس کا علم اللہ کو ہے۔ موت کب آئے گی اس کا علم بھی اللہ ہی کو ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو فرشتے نے پھر 5واں سوال یہ کیا کہ اس کی کچھ نشانیاں بتلائیے، اس کی کچھ نشانیاں بتلائیے، قیامت کی جو قیامت قریب ہوگی تو اس کی کچھ نشانیاں بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو، یاد رکھو، جب عرب کے بدو، وہ انسان جن کے پیروں میں کبھی چپل نہیں تھے، بدن پہ کپڑے نہیں تھے، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ وہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور ایک دوسرے پر فخر کریں گے، ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب لونڈی اپنی آقاؤں کو جنے گی، یعنی لڑکی اپنی ماؤں کو جنے گی، یعنی لڑکی کے وصف میں سے یہ ہے کہ لڑکی ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے۔ لڑکے تو ہو جاتے ہیں ماں باپ کے نافرمان، لیکن لڑکی ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قیامت کے قریب لڑکی بھی ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، اور اس طرح ماں باپ پر حکم چلائیں گی جس طرح انہوں نے ماں باپ کو جنا ہو۔ اور فرمایا آخر میں کہ قیامت کے قریب حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی جو بالکل نکمے ہوں گے، جو بالکل جاہل ہوں گے، ان پڑھ ہوں گے، وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے۔ اور یہ سوال کرنے کے بعد فرمایا آپ نے جتنے بھی باتیں کہی وہ تمام سچ ہیں، بالکل برحق ہیں۔ اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر میں رہتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے عمر تم جانتے ہو یہ کون تھے، عمر تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتا ہے کون تھے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اے عمر یہ جبرائیل تھے، یہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا علم سکھانے آئے تھے کہ علم کیا چیز ہوتا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، تمہیں علم سکھانے آئے تھے۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔